السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نرسنگ ایجوکیشن ہب۔ تو آج ہم بات کریں گے بی ایس نرسنگ کے بارے میں۔ پاکستان میں بی ایس نرسنگ کا کیا سکوپ ہے اور بی ایس کے بعد نرسنگ کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے بی ایس نرسنگ کو ایک عام سی ڈگری سمجھا جاتا تھا، اس کا کوئی زیادہ سکوپ نہیں تھا، لوگ اس میں ایڈمیشنز بھی نہیں لیتے تھے اور گورنمنٹ میں اس کی اتنی زیادہ سیٹس بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس سے آج سے اب 2 سال پہلے گورنمنٹ نے کافی ساری سیٹس جو ہے نا بی ایس نرسنگ کے لیے اناؤنس کیے ہیں، اور اس کے لیے ہر پر اسٹوڈنٹ یعنی کہ ہر سیٹ کے لیے 31,470 جو ہے نا اسٹائپنڈ پر ایئر پر منتھ وہ بھی جو ہے نا دیا جاتا ہے ان اسٹوڈنٹس کو۔ تو بی ایس نرسنگ جو ہے نا یہ اب کافی ایک اچھی ڈگری بن چکی ہے پاکستان میں۔ ایم بی بی ایس کے بعد بی ایس نرسنگ ٹاپ پہ جا رہی ہے آج کل، اور اس کا کافی رجحان جو ہے نا لوگوں میں پایا جاتا ہے اب بی ایس نرسنگ کی طرف۔ جو بچے اب ایم بی بی ایس کلیئر نہیں کر سکتے یا ایم ڈی کیٹ کے بعد وہ ان کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، تو وہ بی ایس نرسنگ کی طرف آ جاتے ہیں مینلی۔ پھر کوئی ڈی پی ٹی، ایم ایل ٹی اور باقی میڈیکل فیلڈس میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ڈی پی ٹی، ایم ایل ٹی اور باقی سب فیلڈس سے بی ایس نرسنگ کافی بہتر ہے، کیونکہ بی ایس نرسنگ ایک 4 ایئر ڈگری پروگرام ہے، اور یہ آپ کو جو ہے نا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکلز بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جابس کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بی ایس کمپلیٹ بھی نہ ہو، 3rd ایئر میں بھی 4th ایئر میں بھی آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے نا جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے گورنمنٹ میں بھی بی ایس نرسنگ کی اتنی سیٹس نہیں آتی تھی، اتنے زیادہ ایڈمیشنز نہیں ہوتے تھے، نئی سیٹس اناؤنس ہوتی تھی، لیکن اب آج سے 2 سال پہلے جو ہے نا اب ایسا کچھ نہیں تھا، یعنی کہ سیٹس بہت کم آتی تھی، لیکن 2023 میں پاکستان گورنمنٹ نے 3,000 نرسنگ کی سیٹس جو ہے نا آئی اناؤنس کی، اور اس کے بعد پھر 2023 کے اینڈ پہ جو ہے نا 6,000 سیٹس اور اناؤنس ہوئیں۔ اسی طرح اب تقریباً 3 بیچز ہو چکے ہیں جو ہے نا۔ اس کے بعد ان بچوں کو 31,400 اسٹیپنڈ پر منتھ جو ہے نا ان بچوں کو جو ہے نا ریگولر بیسس پہ دیا جاتا ہے بی ایس نرسنگ اسٹوڈنٹس کو، جو گورنمنٹ کے کالجز میں ہوتے ہیں یا جن کا میرٹ کے اوپر جو ہے نا سلیکشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کالجز میں اگر آپ بی ایس نرسنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی اسٹیپنڈ نہیں ملتا، آپ کو جو ہے نا فیس دینی پڑتی ہے پرائیویٹ کالجز میں۔ تقریباً بی ایس نرسنگ 4 ایئر ڈگری پروگرام اگر آپ نے کرنا ہے کسی پرائیویٹ کالج میں تو آپ کو تقریباً 10 لاکھ جو ہے نا 4 سال کا یہ مطلب یہ لگ سکتا ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ آفٹر بی ایس این کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، بی ایس این اگر آپ نے کر لیا ہے تو آگے آپ کے لیے کیا کیا ہے، آپ آگے کدھر کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اب ایز اے اسٹاف نرس پاکستان میں کسی بھی ہاسپٹل میں جو ہے نا آپ بھرتی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے پی پی ایس سی ٹیسٹ، پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، جیسے اور سیٹس یعنی کہ اور کسی جاب کے لیے بھی پی پی ایس سی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ویسے بی ایس نرسنگ کا بی ایس این کی جب ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پی پی ایس سی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور انٹرویو ہوتا ہے، اور اس میں جو پاس ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان میں 16 گریڈ پہ اور 75,000 پر منتھ سیلری ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے اسٹارٹنگ میں۔ پھر اس کے بعد وہ بڑھ بھی جاتی ہے اور اسٹاف نرس سے پروموشن بھی ہو جاتی ہے، ہیڈ نرس، اور یہ جو ہے نا اس طرح۔ اس کے بعد آپ بی ایس این کے بعد 4 ایئر ڈگری کے بعد 2 ایئر اسپیشل پروگرامز بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں، جیسے سی سی یو اے کارڈک کیئر یونٹ اور مینٹل ہیلتھ پیڈیٹرکس اور او ٹی ٹیکنیشینز ڈائلیسس، اور ایم ایس این بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بی ایس این کے بعد ایم ایس این اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بھی کافی اچھا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ سی سی یو کر سکتے ہیں یا او ٹی ٹیکنیکس کی ڈگری بھی ساتھ میں 2 ایئر کا اسپیشل پروگرام یہ ہوتا ہے، یہ آپ کسی گورنمنٹ کالج میں بھی کر سکتے ہیں، کسی پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا کافی اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ انہیں او ٹی میں جو ہے نا 2 ایئر ڈگری پروگرام کیا ہوگا تو آپ کو او ٹی میں آپ کی مطلب جاب لگ سکتی ہے، او ٹی ٹیکنیکس میں اس طرح۔ اس کے علاوہ آپ فورن کنٹریز میں بھی بہت زیادہ رجحان پایا جاتا ہے، پاکستان کی کافی زیادہ نرسز جو ہے نا یہاں سے فورن چلی جاتی ہیں، سعودیہ، قطر، کویت، ان کنٹریز میں، اور اس کے علاوہ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، کافی زیادہ پاکستان کی نرسز مطلب یہ ہر جگہ جا سکتے ہیں، ہر کسی بھی فورن کنٹری میں جا سکتے ہیں، ان کے لیے کافی زیادہ جابس اپرچونیٹیز ہیں۔ سعودی عرب میں بھی کافی زیادہ نرسز کے لیے جو ہے نا جابس ہوتی ہیں، اور یہاں سے پاکستان سے
جو ہے نا نرسز جاتی ہیں فورین کنٹریز میں. اگر آپ نے NCLEX، اگر آپ نے کینیڈا، آسٹریلیا، USA میں اگر آپ نے جاب لینی ہے تو آپ کو NCLEX دینا پڑے گا. NCLEX نیشنل کونسل لیسنچر ایگزامینیشن، یہ ایک قسم کا ایگزام ہوتا ہے جو ہے نا وہ آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے تو USA، کینیڈا اور آسٹریلیا میں بھی آپ جاب کر سکتے ہیں BS نرسنگ کے بعد. اور اس کے لیے سیلری جو ہے نا 13,000 سے 15,000 ڈالرس پر منتھ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس طرح انکریز بھی ہوتی جاتی ہے. اس کے بعد آپ ایز اے نرسنگ انسٹرکٹرز بھی بھرتی ہو سکتے ہیں، ادھر بھی اپنے پاکستان میں بھی اور فورین میں بھی. یعنی کہ آپ کسی بھی جو ہے نا کالج میں، نرسنگ کالج میں ایز اے ٹیچنگ جو اسٹوڈنٹ نرسز کو پڑھاتے ہیں آپ ان میں بھی جا سکتے ہیں، نرسنگ انسٹرکٹرز بھی، یہ بھی اچھا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے نرسنگ کے حوالے سے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو نرسنگ کا اسکوپ آج کل بہت زیادہ بڑا ہے، کافی زیادہ جو ہے نا نرسنگ، کیونکہ اس کا نا جاب کا ریشو بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اس کے بعد جاب بہت جلدی لگ جاتی ہے، جاب کی کوئی مشکل نہیں ہوتی. آپ اگر آپ کی پبلک میں بھی یعنی کہ گورنمنٹ میں بھی نہ لگے تو آپ کسی اچھے سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ AKU آغا خان یونیورسٹی اور یہ جو ہے نا یہ بھی کافی اچھی جگہ ہے. یعنی کہ یہاں پہ بھی اگر آپ کی جاب لگ جاتی ہے تو یہ بھی کافی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی. اس کے علاوہ جو ہے نا نرسنگ، میرا یہ کہنا ہے کہ میں خود بھی ایک جو ہے نا نرسنگ کے پروفیشن سے اٹیچ ہوں، میں خود بھی ایک نرس ہوں. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نرسنگ کے شعبے کی طرف آئیں اور اس میں جو ہے نا آپ کافی اچھا رہے گا آپ کے لیے.